ایشان کے لیے یہ رات قیامت تھی، آریان کے لیے سکون کا سبب۔ اگلے ہی دن ایشان نے آریان خانزادہ سے معاہدے کے مطابق طے کیے کہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، جو آریان خانزادہ نے فوراً ہی سے تھما دیے تھے۔ اپنے ہاتھوں میں پیسے آتے ہی ایشان کی آنکھوں میں چمک اتر آئی اور وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اس پورے دن میں یہ پہلی بار تھا جب آریان خانزادہ کو ایشان کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ وہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کا راز سمجھ نہ سکا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر آریان کو اپنے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد آریان اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور ایشان وہاں سے نکل کر سیدھی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سارے پیسے ایس پی کے سامنے رکھ دیے اور اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اپنے سامنے اتنے پیسے دیکھ کر ایس پی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے فوراً کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں براق کو وہاں لے آیا گیا۔ صرف 2 دنوں میں ہی اس کی حالت بدترین ہو چکی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر ایشان اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ پولیس والوں کا موڈ بدل جاتا، وہ اپنے بھائی کو سہارا دیتی ہوئی وہاں سے لے آئی۔ گھر پہنچ کر اس نے براق کے زخموں پر مرہم لگایا اور پھر اسے بتایا کہ اس پر یہ ظلم کس نے لگایا ہے، الزام کس نے لگایا۔ یہ سن کر براق نے ٹوٹی ہوئی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ فکر مت کرو، ان لوگوں کے ساتھ بھی میں ویسا ہی کروں گا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں آ گیا ہوں اب، میں اپنی بہن کو ذرا بھی رونے نہیں دوں گا۔ بالکل بھی نہیں۔ براق اپنی بہن کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ اس پر ایشان نے اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور بولی، بھائی مجھے معاف کر دیں، آپ کی جان بچانے کے لیے مجھے ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ ایشان کی بات سن کر براق نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب، کیسا معاہدہ؟ تب ایشان نے اسے اپنے اور آریان خانزادہ کے درمیان ہونے والی ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر براق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو ایشان، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کرنا پڑا۔ فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں پیسے کما کر اس کے پیسے واپس کر دوں گا اور تمہیں واپس اپنے پاس لے آؤں گا۔ نہیں بھائی، میں نے اس کا معاہدہ کیا ہے، مجھے اسے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ آپ فکر مت کریں، میں واپس آپ کے پاس ہی آؤں گی، بس آپ وعدہ کریں کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، میری قسم ہے آپ کو۔ ایشان نے امید بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ براق نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر جھکا لیا اور پھر ایسا سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایشان کافی دیر تک اپنے بھائی کے پاس بیٹھی اس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتی رہی، پھر واپس آریان کے گھر کی طرف روانہ ہوگئی۔ یوں ایشان اور آریان خانزادہ کے رشتے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک دن آریان خانزادہ حسب معمول آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی والدہ کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کی شادی کے لیے کچھ لڑکیاں پسند کر چکی ہیں اور آریان کو ان میں سے کسی ایک کو پسند کرنا ہوگا جو انہیں ایک وارث دے سکے۔ وارث کی بات سن کر آریان ہلکا سا مسکرایا اور اپنی ماں سے کہا، ماما میں نکاح کر چکا ہوں اور قریب آپ کو یہ وارث بھی ملنے والا ہے۔ آریان کے نکاح کی بات سن کر منی بیگم حیران رہ گئی۔ کون ہے وہ لڑکی اور تم نے نکاح کب کیا؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ماما میں نے ضروری نہیں سمجھا کسی کو کچھ بتانا۔ پہلے آپ نے جس لڑکی سے میرا نکاح کیا تھا میں خاموش رہا، مگر اب یہ میری زندگی ہے، میں جسے چاہوں اپنی زندگی میں شامل کروں اور جسے چاہوں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ آریان بھی بات ہی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایشان پر پڑی جو زمین پر گر گئی تھی۔ ایشان کو گرتا دیکھ آریان فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے اسے اٹھا کر بستر پر بٹھایا اور جگ سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پینے کے بعد جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو آریان نے اس کا ماتھا چھوا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ فوراً اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد ایک خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سن کر آریان خانزادہ کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اس نے ایشان کی طرف دیکھا اور بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
تھینک یو سو مچ وشال، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہوا رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی لکی ہو جاؤں گا کہ تم سے ملنے والی خوشی سنبھل بھی نہ سکوں۔ جب ریان کو اپنے اور اشار کے درمیان اس قربت کا احساس ہوا تو وہ فوراً اس سے الگ ہو گیا۔ پھر اس نے جیب سے پیسے نکال کر اشار کو صدقہ دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنی ماں کو فون کر کے ایک خوشخبری سنائی۔ دوسری طرف جب بینش بیگم نے یہ خوشخبری سنی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے فوراً گھر کے تمام ملازمین میں پیسے بانٹے اور حکم دیا کہ جلدی سے بکرے کی کڑھائی تیار کر کے غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ آریان خان زیادہ پہلے اس سے بھی زیادہ اشار کا خیال رکھنے لگا تھا۔ نے اسے جیسے ہاتھ کا جھولا بنا لیا تھا۔ وقت گزرتا اور ریان کی یہ توجہ اشار کو بھی اچھی لگنے لگی، مگر وہ یہ حقیقت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس رشتے کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ تھا جو ایک دن ختم ہو جانا تھا، اسی لیے اس نے اپنے دل میں کسی بھی طرح کے جذبات پیدا ہونے ہی نہیں دیے۔ دوسری طرف براق اپنے چچا کی ساری چالاکیوں کو سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ اس کا چچا دوبارہ کبھی انہیں تنگ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک روز جب اس کے چچا ساتھ کزن کالج سے گھر واپس آ رہی تھی تو براق اسے راستے سے اغوا کر لیا۔ وہ پورے ایک رات اور ایک دن گھر سے غائب رہی۔ گھر والے اسے ہر جگہ ڈھونڈتے رہے مگر کہیں نہیں ملی۔ براق کے چچا کی پہنچ بہت اونچی تھی، اس لیے انہوں نے ڈی ایچ جی تک رابطہ کر لیا مگر ان کی بیٹی کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی کوئی خبر۔ اگلے دن ان کے گھر میں سب لوگ موجود تھے، پولیس والے بھی اور ڈی آئی جی صاحب بھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ان کی بیٹی اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے باپ کی جان میں جان آئی۔ کہاں تھی تم اور کس نے تمہاری یہ حالت کی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں براق آگے بڑھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، میں نے کیا ہے یہ سب، کیا کر لیں گے آپ؟ بولیں، جواب دیں۔ زندہ تو آپ نے مجھے ویسے بھی نہیں چھوڑا تھا، اب کیا خاک میری جان لیں گے؟ وہ غصے اور درد سے بولتا جا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا کے مجھے جیل بھیج دیں گے اور میں خاموش رہوں گا؟ آپ کی وجہ سے میری بہن روئی، آپ لوگوں کی وجہ سے میرے کردار پر انگلیاں اٹھی۔ آپ نے اپنی ہی بیٹی کا سہارا لے کر کہا تھا نا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، تو آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر براق کرنے پر آ جائے تو کر سکتا ہے۔ پھر اس نے ڈی جی کی طرف دیکھا، اور ڈی جی صاحب، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، مجھے تو لگا تھا پولیس والے قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، عوام کی حفاظت کرتے ہیں، مگر آپ کے وردی والے عوام کی نہیں، پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوچھیں اپنے ایس ایس پی سے۔ جب میری بہن اس کے قدموں میں گر کر منتیں کر رہی تھی کہ اس کا بھائی بے قصور ہے، اسے ایک بار ملنے تو دیں، تو اس نے کیوں نہیں ملنے دیا؟ کیوں اس نے میری بہن پر گندی نظر ڈالی؟ کیوں اس نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا؟ ان درندوں کی وجہ سے میری بہن کسی کے ہاتھوں بیچ دی گئی۔ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی قربانی دے دی۔ براق کی آواز بھرا گئی تھی۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کے رکھوالے ہی پیسے کے بھکاری ہیں۔ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی صرف ایک چھت ہمارے سر پر تھی، وہ بھی آپ ہم سے چھیننا چاہتے تھے۔ میری بہن کی ڈگریاں چھین لی آپ نے، اس کا کیریئر برباد کر دیا۔ جب آپ لوگوں کو سکون نہ ملا تو آپ اپنی ہی بیٹی کے بارے میں غلط لفظ استعمال کر کے مجھے پر کیس کروا دیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر خدا نے انصاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے نہ تو چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا، امیر نہ غریب، صرف ظلم اور مظلوم دیکھتی ہے۔ یہ کہہ کے براق وہاں سے جانے لگا۔ ڈی ایچ جی صاحب نے ایک نظر اے سی پی پر ڈالی اور پھر اپنے سامنے کھڑے اپنے پرانے دوست کی طرف دیکھا جس نے اپنے ہی بھتیجے کی زندگی برباد کر دی تھی۔
مجھے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور تم سسپینڈ ہو ابھی کے ابھی، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ براق کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا اس سے معافی مانگو اور اس کے پیسے سے واپس کرو۔ لیکن سر، شٹ اپ، خبردار ایک لفظ بھی کہا۔ ڈی جی صاحب غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ باہر آ کر انہوں نے براق کو کھڑا دیکھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت بہادر ہو تم، مگر جو تم نے کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ براق نے ایسا سے جواب دیا، جانتا ہوں صحیح نہیں تھا، مگر میں اپنی بہن کے آنسو کی قیمت بھی تو نہیں چکا سکا۔ ان لوگوں کی وجہ سے وہ دن رات روتی رہی، اور یہ لوگ صرف ایک دن اپنی بیٹی سے دور ہو کر روئے ہیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ اسے مار ڈالوں، مگر نہیں کر سکا کیونکہ وہ میرے باپ کے بھائی کی بیٹی تھی۔ یہ کہہ کر براق آگے بڑھ گیا۔ تبھی ڈی آئی جی نے اسے آواز دی، کیا تم میرے بیٹے کی کمپنی میں کام کرنا چاہو گے؟ براق رک گیا۔ میرے بیٹے کو تم جیسے بہادر اور ہونہار نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ یہ رہا اس کا ایڈریس، یہ کارڈ، کل صبح اس سے جا کر مل لینا، امید ہے وہ تمہیں ضرور رکھ لے گا۔ ڈی جی آئی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ براق کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈ کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آج صبح ہی اشار کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ بار بار پر غصہ کر رہی تھی اور معمولی سی باتوں پر جھگڑ پڑتی تھی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران ریحان خانزادہ کمرے میں آیا۔ اشار کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اشار نے شنیدہ لہجے میں کہا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ ریحان موبائل پر نظر جمائے بے دلی سے بولا۔ اشار نے گہری سانس لی۔ ریحان خانزادہ، آپ اور میرے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ اب تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ مجھے طلاق کے پیپرز چاہئیں۔ ریحان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مل جائیں گے، مگر ابھی نہیں۔ پہلے تمہیں اس خاندان کو اس کا وارث دینا ہوگا، اس کے بعد تمہیں طلاق بھی مل جائے گی۔ اشار کے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ میں نے آپ سے کہا ہے مجھے ابھی طلاق چاہیے۔ ریحان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ یہ میرا بچہ ہے، اس خاندان کا وارث۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ یاد ہے جب تم نے یہ معاہدہ کیا تھا تو تم نے کتنے پیسے لیے تھے؟ اس نے تیز نظروں سے اشار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اشار کے ہونٹ کانپے۔ 50,000، رائٹ، 50,000۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ 50,000 میں کوئی اچھا اسپتال بھی تمہیں کچھ دے گا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ یہ بچہ ریحان خانزادہ کا بیٹا ہے، اس خاندان کا وارث۔ جب تک تم اس جنم نہیں دیتی تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اشار کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا جسم لڑکھڑائے اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی۔ ریحان نے اسے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اشار، وہ گھبرا کر بولا۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور تیزی سے اسپتال لے گیا۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے ڈاکٹروں کو بلایا۔ چند لمحوں میں ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے۔ اچانک ایک ڈاکٹر کی گھبرائی آواز گونجی، ایمرجنسی، جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے جائیں، مریض کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ اور اشار کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ریحان خانزادہ باہر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان اچانک ڈاکٹر کی تیز آواز گونجی، جلدی کیجیے، ماں اور بچے دونوں کی خطرے میں ہیں۔ شوہر کون ہے؟ سائن کریں۔ اشار کی مدھم سی فریاد ریحان کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ ڈاکٹر، میرے بچے کو بچا لیجیے۔ دروازہ بند ہوا اور اسپتال کی دیواریں اشار کی چیخوں سے گونجنے لگیں تو ریحان دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگا۔ مگر سر، پلیز، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ریحان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پہلی بار اس کے چہرے پر وہ بے بسی تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے پہلے تک وہ اس لڑکی سے طلاق کی بات کر رہا تھا، اور اب وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اشار کی کمزور آواز گونج رہی تھی، ڈاکٹر، میرے بچے کو بچا لیں۔ ریحان نے بے اختیار دیوار پر مکہ مارا۔ ڈیم اٹ! وہ خود پر غصہ ہو رہا تھا۔ کیوں اس نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا؟ کیوں اس نے اس کی حالت نہیں سمجھی؟
وقت جیسے رک گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ سے صدمیوں جیسا لمبا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مبارک ہو بیٹا ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے ریان کی سانسیں رک گئیں، مگر ڈاکٹر کی بات ادھوری رہ گئی۔ ریان کا دل زور سے دھڑکا۔ مگر ماں کی حالت بہت نازک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ریان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ چند لمحوں پہلے تک جس لڑکی کو وہ صرف ایک معاہدہ سمجھتا تھا، آج اسی لڑکی کی سانسیں اس کے لیے سب کچھ بن چکی تھی۔ اس نے بے اختیار سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ اشال، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ آریان خانزادہ اسی لمحے کو یاد کر رہا تھا جب اشال اس معاہدے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے پہلی بار اس کے سامنے یہ معاہدہ رکھا تھا اور اشال نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر نہ جانے اس پر کیا گزری کہ وہ خود اس معاہدے کے لیے تیار ہو گئی، اور آج صرف آریان خانزادہ کی وجہ سے اشال زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی تھی۔ آریان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ شدت سے دعا کر رہا تھا کہ اشال کو کچھ نہ ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ تبھی اچانک اسپتال کے کوریڈور میں کسی کی بلند آواز گونجی، کہاں ہے میری بہن؟ بولو، جواب دو۔ یہ براق تھا۔ وہ غصے سے آریان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم کمینے انسان، میری بہن کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہے۔ کاش وہ سب نہ ہوتا، نہ مجھ پر جھوٹا الزام لگتا، نہ پولیس مجھے لے جاتی، اور نہ ہی تمہارے اس گھٹیا معاہدے کے لیے تیار ہوتی۔ یہ کہتے کہتے براق وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور بری طرح ٹوٹ کر رونے لگا۔ اسی لمحے ریان خانزادہ کو حقیقت کا احساس ہوا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ اشال نے اپنے اصول کیوں توڑے، صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ اس کے دل میں اشال کے لیے مزید احترام اور جگہ بن گئی۔ کچھ دیر بعد بینش بیگم بھی اسپتال پہنچ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اشال کی حالت نازک ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ اس بچی کو کچھ نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ آریان نے اب تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ براق کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اور بینش بیگم اپنے ہاتھوں میں ننھے سے بچے کو اٹھائے اس کی ماں کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخرکار 12 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ خدا کا شکر ہے، مریضہ اب خطرے سے باہر ہے، آپ لوگوں کی دعا قبول ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کے چہروں پر سکون آ گیا۔ براق فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، کیا میں اپنی بہن سے مل سکتا ہوں؟ جی ہاں، تھوڑی دیر میں انہیں وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد اشال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ براق اپنی بہن کے پاس گیا۔ بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ براق نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ پھر اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ اشال نے ایک لمحے کے لیے شکایتی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا، مگر پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ میں خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو صبر کا پھل دیا، مگر ناراض بھی ہوں کہ آپ نے وہ سب کیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ براق نے نرمی سے کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو چچا دوبارہ کوئی چال چلتے۔ پھر اچانک اشال نے سوال کیا، بھائی، آریان کہاں ہے؟ اشال کو لگا شاید وہ اپنے بچے کو لے کر جا چکا ہوگا، مگر براق نے کہا، وہ باہر ہے۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ خود کو اس سب کا قصوروار سمجھ رہا ہے۔ جس فارس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، اب تک اس نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ صرف تمہیں دیکھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ براق نے محبت سے اس کے ماتھے کو چھوا اور باہر چلا گیا۔ باہر جا کر اس نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آریان ایسا ایسا قدم اٹھاتا ہوا اشال کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اشال نے اسے مضبوط انسان کو یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اشال نے ایک کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں میں پھیرا۔ جو کچھ ہوا نصیب میں لکھا تھا۔ میں خوش ہوں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہمارا معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ریان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔
میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا اشال، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جب سے مجھے احساس ہوا کہ تم مجھے سے دور ہو جاؤ گی، میری سانسیں تک بھاری لگنے لگی ہیں۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اشال کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبھی دروازے پر ونیش بیگم کی آواز سنائی دی۔ بالکل درست کہا، معاہدے کی حیثیت نکاح سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آئیں۔ یہ طے ہو گیا ہے کہ اشال ہمارے گھر کی بہو ہے اور ہمارے وارث کی ماں بھی۔ میں اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ اس خاندان میں لے کر آؤں گی۔ براق کی خوشی سے ونیش بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ اشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور ریحان نے دل ہی